آج ہم کو کچھ مسائل بیان کرنے ہیں۔ نمبر 1 سنیے، التحیات مقتدی پر بھی واجب ہے۔ اگر آپ نماز میں شریک ہوئے قادے میں، امام صاحب بھی قادے میں ہیں مگر وہ پہلے سے التحیات پڑھ رہے تھے، آپ جیسے ہی قادے میں بیٹھے اور امام صاحب جلدی سے کھڑے ہو گئے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، التحیات ختم ہو چکی تھی، تو آپ جب تک التحیات آپ کی ختم نہ ہو اس وقت تک آپ کے لیے اٹھنا جائز نہیں ہے، التحیات بھی پڑھنا واجب ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں لوگ اس مسئلے سے بہت غافل ہیں، آپ التحیات پڑھ کے پھر اٹھیں، چاہے امام رکوع میں پہنچ جائے، آپ بعد میں رکوع میں پہنچ جائیں اس کو پکڑنے بعد میں کھڑے ہو کر۔ نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی ایک آدھ رکعت چھوٹ گئی تو آپ امام کا سلام ایک طرف پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں یا دونوں طرف پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک رکعت چھوٹی ہوئی ہے آپ کی، اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ امام سلام پھیرے تو میں اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھوں، تو امام ایک طرف سلام پھیر چکا تو آپ اسی وقت اٹھ جائیں یا دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اٹھیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب بھی سن لیں اور خوب یاد کر لیں، اس کی روز ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، دونوں طرف امام سلام پھیر دے، اس وقت پھر کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ امام نے کہا السلام علیکم بس کھڑے ہوئے، دونوں طرف امام جب سلام پھیر دے پھر آپ کھڑے ہوں۔ اور خواتین کو قیام فرض ہے، بعض عورتیں بلا مجبوری شدید کے بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھتی ہیں، یہ مسئلہ ان کے لیے بھی، چاہے نہ تو نہ کوئی اللہ چھوٹی چھوٹی سوریں پڑھیں مگر قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے نماز، اللہ کہ کوئی گٹھیا ہو جائے، کسی کو گھٹنے میں کوئی بیماری ہو جائے، مستثنا ہے۔ جی ہاں، دونوں طرف کا سلام پورا ہو جائے، دونوں طرف کا سلام جب اس کا پورا ہو جائے تب مقتدی کو کھڑا ہو کر اپنے بقیہ پچھلی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرنی چاہیے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 66 پر دیکھیے، میں اس کو تحقیق کر کے بتلا رہا ہوں کہ دونوں طرف سلام پھیر چکے، کیونکہ ہو سکتا ہے پہلے سلام کے بعد اس کو سزا سا ہو پھر اور آپ کھڑے ہو گئے، یعنی یہ تو حکمت بیان کرتی ہے، ورنہ آپ کو حکمت سوچنے کی ضرورت نہیں، آپ کو تو مسئلے پر عمل کیجیے، کوئی راز کی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، جس وقت امام نے کہہ دیا السلام کہہ دیا اور آپ وضو کر کے آئے اور جب جیسے ہی کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر کہنے کے لیے تکبیر تحریمہ، تو امام نے کیا کہا السلام، اس کا میم نکل گیا۔ اب اس کے بعد جب اس نے کہا السلام نکل چکا، میم بھی نکل چکی اس کے منہ سے، اور علیکم اس کے بعد علیکم ورحمۃ اللہ اس نے کہا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، تو یہ اقتدا صحیح نہیں ہوئی۔ یعنی جب امام کے منہ سے السلام کی میم نکل جائے اس کے بعد پھر اس کے پیچھے نیت باندھ کر شریک ہونا جائز نہیں، وہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے خود سمجھ لیجیے، جب تک اس کا السلام کی میم نہ نکلے اس وقت تک اقتدا صحیح ہو جائے گی۔ میم السلام کا میم نکل جانے کے بعد اب وہ امام نماز سے خارج ہو گیا، اس کے پیچھے نیت باندھتے رہو، نماز وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہ 3۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ آپ نے وضو کر کے اللہ اکبر کر کے آپ کھڑے ہو گئے اور امام بیٹھا ہوا قادے میں تھا، جیسے ہی اللہ اکبر کی رے نکلی اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ قادے میں نہیں بیٹھ سکے، یعنی امام کو قادے میں نہیں پایا، تو یہ نماز صحیح ہو گئی، ابتدا صحیح ہو گئی، یعنی قادے میں اس کی شرکت ضروری نہیں، یعنی امام قادے میں ہے، آپ کی پوری اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دیا، اب امام نے فوراً سلام کہہ دیا تو آپ کو نماز مل گئی، کیونکہ آپ کی اللہ اکبر اس کی نماز کی حالت میں نکلی، لہٰذا یہ ضروری نہیں تھا ہم نے تو قاعدہ نہیں پایا، اور بیٹھنے کی ضرورت نہیں، جب وہ نکل گیا خارج اب بیٹھ کے بعض لوگ بیٹھ کر کے پھر اکھڑ گئے، بیٹھنا ضروری نہیں، وہیں سے نماز شروع کر دو، نماز اس کو مل گئی۔ نمبر 5، رکوع میں شریک ہونے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر فوراً دوسرا اللہ اکبر کہہ لو، کیونکہ امام جب رکوع میں ہے اگر آپ نے یہ کہا نیت کرتا ہوں منہ میرا طرف کعبہ شریف 4 رکعت فلاں، تب تک تو کھڑا ہو جائے گا، یا آپ نے کہا اللہ اکبر اس کے بعد ہاتھ باندھا جب تک بھی وہ آپ کی رکوع میں سے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، دوسرا اللہ اکبر رکوع کا کہہ کے فوراً شامل ہو جاؤ۔ اگر امام اس وقت رکوع میں ہے اس کے ہاتھ گھٹنے کے قریب ہیں سب، تو آپ کا رکوع مل گیا، اب وہ کھڑا ہو گیا، آپ سبحان ربی العظیم ایک دفعہ کہہ کے پھر آپ بھی کھڑے ہو گئے، یہ آپ کو رکعت مل گئی، سمجھ گیا؟ ورنہ بعض لوگ ہاتھ باندھنا سنت ہے اور جماعت لینا واجب ہے، لہذا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں پہنچ جاؤ، ہاتھ وغیرہ کچھ نہ باندھو تاکہ رکعت میں چھوٹ نہ پائے، اور اگر آپ نے کہا منہ میرا طرف کعبہ شریف دوں تو کعبہ شریف تو ہے ہی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تب تک تو آپ کی رکوع نکل جائے گا ہاتھ سے۔ اگر ہاں آپ کا منہ ادھر ہو پورب کی طرف تب بے شک کہو ہم کعبہ شریف کی طرف ابھی نہیں ہے، اللہ میاں
لہٰذا کرو بھائی کعبے کی طرف تو منہ ہے لہٰذا اللہ اکبر کہہ کے دوسرا اللہ اکبر کر کے شامل ہو جاؤ. اور امام کی راہ اللہ اکبر کی جو ہے امام کی راہ اس نے کہا اللہ اکبر اور اس کی راہ ختم ہونے سے پہلے مقتدی کی راہ نکل گئی. مثلا اس نے کہا اللہ اکبر اتنی دیر میں مقتدی نے کہہ دیا اللہ اکبر یعنی یہ مقتدی کی راہ پہلے نکل گئی تو سمجھ لوگ پھر اقتدا صحیح نہیں کیونکہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے اس کی تکبیر تحریمہ لازم آ گئی نا. لہذا یاد رکھو ایسے قاضیوں کو سمجھا دو کہ تکبیر تحریمہ میں قرات نہ چھانٹیے اللہ اکبر کہیے جلدی سے. ہاں مقتدی کا قصور ہی کہ وہ کیوں نہیں مسئلہ سیکھتا کیوں جلدی اس نے کر دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل علم سے پوچھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ فرماتے تم لا تعلمون ہو تو سوال کرو پوچھو نہ پوچھنے والا بھی مجرم ہے. فاسألوا سوال کرو سائل العلماء حدیث ہے علماء سے سوال کرو. اچھا نمبر 7 مسئلہ یہ کہ ناک کا لگانا بھی واجب ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ پیشانی لگی ہوئی ناک ذرا سی اٹھی ہوئی ناک لگانا بھی واجب ہے. لہذا پیشانی اور ناک دونوں پر سجدہ کیجیے. نمبر 8 ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کے موزے پر PIA لکھا ہوا تھا اور میرے پاس کھڑے تھے. لہذا جس کے موزے پہ کچھ لکھا ہو موزہ اتار کے آئے اس سے نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ نظر پڑ جائے تو اس کی جب نقش و نگار کا کعبے شریف کی دیواروں پر نقش و نگار لکھنا جائز نہیں ہے جہاں تک شعاع نظر کی شعائیں پہنچے کوئی کتبہ یا کوئی نصیحت کی بات بھی لکھ کر ٹانگنا جائز نہیں. اتنے اوپر ہونا چاہیے کہ مصلی کی نظر اس پر نہ پڑے. نمبر 9 مسئلہ یہ ہے کہ فرض کی آخری 2 رکعت میں اگر کوئی شخص کسی نے سورت ملا دیا الحمد شریف کے ساتھ تو سجدہ سہو واجب نہیں. بعض لوگ آخر فرض کی آخری 2 رکعتیں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یعنی 2 بھری 2 خالی. اگر 2 خالی والی میں بھی سورت ملا دے بھول کر کے تو سجدہ سہو واجب نہیں. نمبر 10 مسئلہ یہ ہے کہ سنت کی 4 رکعتوں میں بھری پڑھی جاتی ہے یعنی سنتیں جو ہیں 4 رکعتوں میں سورت ملائی جاتی ہے. نمبر 11 یہ ہے اقامت کا سنت کا طریقہ. آج بہت کم اس کا دوست کو ملتا ہے. سنت کے مطابق تکبیر کہنا اقامت کہنا لوگ نہیں جانتے لہذا ایک سانس میں کس طرح سے کہو ایک سانس میں 4 کلمہ کہنا چاہیے. بخاری کی شرح تحتاوی شامی جوہر ننگرہ قدوری کی شرح تمام کتابوں میں موجود ہے. کیا طریقہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 کلمہ ایک سانس میں کہنا چاہیے. اگر سانس کم ہے تو یہ جلدی کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب رکو اب سانس لو اس کے بعد 2 کلمے پر ایک سانس لو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک 2 کلمے پر سانس. آخر میں کیا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح 2 کلمے پر سانس لو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. یہاں وصل نہ کرو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ وصل جائز نہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ قاری لوگ کرتے ہیں. شامی لکھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے شریعت کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے. احسن فتاوی مفتی رشید احمد صاحب کی دیکھو اقامت کا طریقہ سب اس میں لکھا ہوا. آخر میں کیا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک سانس میں. آخر میں کیا کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بہت سے مسجد کے مؤذن یہاں آئے ہوئے ہیں وہ سیکھ لیں اس کو. پہلا 4 کلمہ ایک سانس میں پھر 2 کلمے ایک سانس میں اور آخر میں اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ ایک سانس میں. وصل نہ کریں قرات نہ چھانٹیں. یہاں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ وصل کے قواعد میں جاری نہیں ہوں گے. فقہا کی بات مانی جائے گی. امام حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری لانو دراری کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک سانس میں 4 کلمہ کہنا چاہیے. ان یجمع 4 کلمات فی نفس واحد 4 کلمے کو ایک سانس میں کرو. بخاری کی شرح میں مفتی رشید احمد صاحب نے بہت مدلل لکھا ہے اس کو. 11 مسئلے ہو گئے بس 11 ہے 11 کو 11 ستارے مل گئے آپ لوگوں کو. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ